My question is کہ let's say آج آپ miraculously or through any way آپ government میں آ جاتے ہیں. We've got a flood, we're in an IMF program, ہمارے پاس resources limited ہے, ہمارے friendly countries ہمیں reserves میں support اس طرح سے نہیں دے رہے جس طرح سے وہ پہلے دے رہے تھے. What are some actions you can take right now کہ آپ relief بھی provide کر سکیں, inflation کو بھی tackle کر سکیں. If you were in government, what would you do? یا جو ابھی حکومت میں ہے آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں? So that is my question to you. دیکھیں, بہت بڑا چیلنج ہوگا. آج ہم نے پہلی اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آؤٹ لائن کی ہے مین جو چیلنجز پاکستان کو آئیں گے, کہ جب بھی اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے, وہ ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں آج. اور ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بھی حکومت یعنی اور اگر ہم آئیں گے تو جو چیلنجز ہمیں 2018 میں فیس کیے تھے اس سے بڑے چیلنجز اب ہوں گے. کیونکہ یہ انہوں نے جو کیا ہے نا جی, دیکھیں بڑی مشکلوں سے, میں آپ کو بتاؤں بڑی مشکلوں سے انسینٹیوائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری اٹھائی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پچھلے 2 سال دیکھیں, آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تھی ہماری ایگریکلچر کی, آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تھی. 4 میجر کراپس کے اندر ریکارڈ ہماری ییلڈز تھی. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود, اور جس طرح ہم نے کوپ کیا, کیونکہ تب ساری دنیا میں جو غربت پھیلی ہے, ہندوستان میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. ہمیں کمپیئر کریں کہ ہندوستان نے کووڈ-19 سے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری بچائی, اپنی لوگوں کا روزگار بچایا, ہم نے کیسے لوگوں کو بچایا فرام دا کووڈ-19 ٹو غریبوں کو کیسے بچایا. اور سب سے بہتر ریکوری ہماری تھی. دنیا میں 3-4 ملک تھے جنہوں میں سب سے بہتر پاکستان نے ریکور کیا فرام کووڈ-19. اور پھر اس کے بعد سپر سائیکل کی قیمتیں بڑھ گئی. تو وہ ہم جو ان کرائسس سے نکلے, اور مجھے خوشی یہ تھی کہ 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری. پرابلم صرف ابھی مزمل نے آپ کو پرابلم ہمیں ایک آ رہا تھا, ویکسینز کے اوپر ہم نے $3 ارب ہمارا خرچ ہوا, وہ ایک شوق تھا. اوپر سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان کی ایک دم قیمتیں اوپر چلی گئی. وہ 27% ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹس ہیں, تو اس کا ہمیں ایک شوق ملا. اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بھی بچی ہوئی تھی. ہم سوشل سیفٹی نیٹ, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو تصور نہیں, ہیلتھ انشورنس, یونیورسل ہیلتھ انشورنس لوگوں کو دی, 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو کسی بھی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے تھے. اور پھر احساس پروگرام, سود کے بغیر قرضے نچلے. سو ہم نے سارے پروگرامز کیے. احساس دنیا میں ریکگنائز ہوا ہمارا بہتر پروگرام. سو اس کے باوجود ہم جب یہ اپنی اکانومی کو بیلنس کرتے آ رہے تھے, مجھے یہ خوف تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہوگی ہم ٹیل سپن میں جائیں گے. اب وہ جو ٹیل سپن ہے, یہ جو اب ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں اور آگے کوئی نظر نہیں آ رہا, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چھوڑیں گے اب کدھر. میں اس لیے بار بار لگا ہوا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اکنامک سٹیبلٹی کا وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی الیکشن سے. تو مجھے خوف یہ ہے کہ ان کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. دنیا میں باہر بھاگے جا رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے پیسے دے رہا ہے, باہر سے کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے, بینکس وہ آپ کو بتا دیا کہ رسک اب اتنی ہے کہ کسی نے ان کو پیسے نہیں دینے. سو اگر یہ اسی طرح چلتے رہے, میرا خوف ہے, جو ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, کہ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہو جائے گا. ابھی تک تو ہم جلسے آتے ہیں, لوگ جلسے اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں, بٹ میں وہ کراؤڈ کے اندر ایک وہ دیکھ رہا ہوں, اس قسم کا پیشن دیکھ رہا ہوں, غصہ دیکھ رہا ہوں. بجلی کے بل جب لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں, لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے. جو آٹا, دیکھیں بیسک چیز ہے, آٹا لیں, 55 کلو سے 100 کلو کراس کر گیا, دگنا ہو گیا آٹا, اور ابھی اور بڑھنے والا ہے. جو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ایک لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ اوپر آ کے بیٹھ گئے چور, اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں چوری کے اربوں روپے کے. دوسری طرف عوام کا قتل ہو رہا ہے. تیسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے.
फैसला आबाद के अंदर पहली दफा पारलूज बंद हो गई हैं, जो सारा फैसला आबाद में लेबर नहीं मिलता था टेक्सटाइल का, अब वो बंद हो गई। सो अगर हमने जल्दी एक्ट ना किया, मुझे ये डर है कि सबके हाथ से गेम चली जाएगी, ये वो उधर ना चला जाए कि हम कोई भी इसको संभाल ना सके। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जितनी जल्दी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, उतनी जल्दी ये मुल्क पाथ टू रिकवरी होगा, यानी हम अपने आप को रिकवर करना शुरू करेंगे। जितनी देर ये चलते जाएं उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही लंबा होगा रिकवर करने के लिए।